We'll have to look at across the value chain. We'll have to take whole of the government approach. Fiscal discipline لائے ہیں اور لانے کی کوشش کر رہے ہیں. دونوں بارڈرز پہ ہمارا اس وقت سلسلہ ہے. We want to absolutely support our armed forces and civil armed forces through every single million and billion that we save through this. آپ سب لوگوں کو اس میں بڑی پرائڈ لینی چاہیے کہ your local companies are now stepping up in a huge way. The macro stability combined with what I call the geopolitical tailwinds. تو ہمارے جو ٹریڈیشنل پارٹنرز رہے ہیں چائنا, یو ایس, جی سی سی, سعودی عربیہ ان پرٹیکولر, یہ سب پارٹنرز وہ ہیں جنہوں نے ہمیں فنڈنگ پرووائڈ کی, بائیلیٹرل سپورٹ دی. فنڈ کے پروگرام میں ان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز نے ہمارے بہت سپورٹ کی. بٹ ناؤ وی ہیو اے ریئل اپرچونیٹی to translate all of this into trade and investment flows led by the private sector. گورنمنٹ کا صرف اتنا کام ہے کہ ہم ایکو سسٹم جو ہے اس کو ہم پرووائڈ کرتے رہیں, جو ابھی ڈاکٹر مصدق صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا. اینڈ the areas we all know, minerals and mining, IT, agriculture, pharma, وہ سب آپ کو you have a very clear view on that. And this is not just about the traditional economy, because کئی دفعہ ہماری جو زیادہ فوکس رہتا ہے وہ ٹریڈیشنل اکانومی پہ رہتا ہے, بٹ دا نیو اکانومی. اینڈ ٹاکنگ ٹو دا کانفرنس یسٹرڈے, جو اس وقت پوٹینشیل ہے ان دا بلو اکانومی از ہیوج. اینڈ آئی وونٹ گو انٹو دیٹ بیکاز آئی ٹاک اباؤٹ اٹ ان ڈیٹیل یسٹرڈے. دیٹس ون. اور پھر اے آئی پہ بہت بات ہوئی ہے. اینڈ دس از اگین the ball is in our court to provide that ecosystem, to provide that digital infrastructure جس کے بیسس پہ ہم اے آئی کو ہم اور جو ڈیجیٹل اور اے آئی لیڈ گروتھ کو ہم کیسے آگے لے کر جائیں. اینڈ یسٹرڈے بینگ ایٹ the event where Google executives were there in Islam Abad, کیونکہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ایم این سیز آ رہے ہیں, ایم این سیز جا رہے ہیں, تو اس میں آئی تھنک از فینٹاسٹک that not only their Chromebook اس میں growth آ رہی ہے, but they have decided to open an office in Pakistan and make Pakistan a technical and export hub, which I think is great news. اور اس میں جو ہمیں جو knowledge based economy کی بات ہو رہی ہے, اس میں what we have to do is to essentially make sure کہ again ریفرنگ ٹو جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, ڈاکٹر مصدق نے, کہ جو نالج اکانومی ہے ٹو اکوپ ینگ مین اینڈ ویمن ود دا رائٹ نالج بیس اینڈ برنگ دیم اپ دا کرو. آج بھی آپ کی تھرڈ لارجسٹ فری لانسر پاپولیشن ہے. یہ بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے کتنی نوکریاں دینی ہیں. دیز ینگ مین اینڈ ویمن آر آلریڈی ڈوئنگ واٹ دے آر ڈوئنگ, بٹ وی نیڈ ٹو اکوپ دیم. کہ اگر آج وہ کوڈنگ کر رہے ہیں $2, $3, $4 پہ کوڈنگ کر رہے ہیں, اینڈ دا بلاک چین سینٹر وچ ہیز جسٹ بین سیٹ اپ through a very generous gift from an American Pakistani, انہوں نے $13 million دیا ہے. لمس میں یہ بلاک چین کا سینٹر انہوں نے کریٹ کیا ہے. And if we can train our young men and women so they can do now coding at $10 or $12 or $14, ان کے لیے بھی بہتری ہے, ملک کے لیے بھی بہتری ہے. So I think یہ جو نیو اکانومی کی بات ہے, اس پہ بہت فوکس ہمارا اس وقت ہے, اور we will continue to go in that direction. The structural reforms. یہ 2 دن پہلے the economic team sat down and we had a very detailed presser. ظفر صاحب آپ نے بھی مجھے اس کے بعد میسج بھیجا. یہ جو ابھی یوسف صاحب نے بھی بات کی ہے, میں بالکل اس کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ یہ اگر ہم نے آگے چیزیں لے کر جانی ہے, it has to be whole of the government approach. آپ نے Council of Ministers کی بات کی ہے, but the fact that the energy minister was there, the IT minister was there, the privatization minister was there, and we had Chairman FBR, we had Finance Secretary, and we talked about at length that when we are talking about structural reforms in the country, we are not in a design phase. We are operationalizing them and we are sort of taking them forward. کیونکہ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جی اصلاحات نہیں ہوں گی تو اصلاحات کیا ہوتی ہیں. اینڈ آئی all of you who have watched the presser, اس پہ ہمیں ضرور فیڈ بیک دیں, اور اگر اس میں کوئی ہمیں ایکسلریشن چاہیے,
آپ کی کوئی اس میں ایڈوائس ہوگی تو وہ ہم ضرور آن بورڈ لیں گے, because no one has the final word on wisdom. But from our perspective, over the last 1.5 years, we have been in the implementation mode, whether it's taxation, energy, SOEs, privatization. On the public finance side, we talked about right sizing, pension reforms and debt servicing. اور میں اس پہ صرف 2 منٹ لوں گا, بیکاز ٹیکسیشن کی ہمیشہ بات ہوتی ہے, اینڈ اٹس آل we've increased the revenue base, اور اس میں we've done that by through deepening and widening. اور deepening یہ ہے کہ all those sectors where we have had leakages, اور leakages کو is an euphemism quite frankly for corruption and چوری, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بات ہو سکتی. Those we call leakages, and that's where the role of technology comes in, where AI-led CRM, AI-led invoicing, AI-led monitoring, جہاں ہمیں سیلز ٹیکس, whether it's the sugar sector, whether it's the cement sector, یہ ٹوبیکو میں ہم لے کے جا رہے ہیں, اس کو بیوریجز میں لے کر جا رہے ہیں. اور ہم نے پرسوں یہ بڑے وہ جو نمبرز ہیں وہ وزبلی پریسر میں بتائے ہیں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کو ہوا میں بات کر رہے ہیں. دس از ویئر دا انڈسٹریز ہیو آلریڈی پیڈ اپ, بیکاز دے ریکگنائزڈ دیٹ دس از واٹ دے اوڈ ٹو دا گورنمنٹ, اینڈ دا ریسٹ آف دا سیکٹرز آر آلسو گوئنگ ٹو بی کیپچرڈ. 9 لاکھ نیو فائلرز آئے ہیں, اینڈ دیٹس ویئر دا وائڈنگ پارٹ سورٹ آف کمز ان ایز ویل. And this transformation is going on in terms of people, process, technology. And a couple of weeks back when we were in Washington, تو ہمیں ورلڈ بینک نے کہا کہ جو اس وقت ٹرانسفارمیشن چل رہی ہے FBR کے سلسلے میں, آپ آ کے اس کی کیس اسٹڈی بیان کیجئے. And we did. And I can tell you that the Egyptian, اس میں کئی فائنانس منسٹرز تھے, the Egyptian finance minister walked up to me and said کہ جی ہم یہی اس قسم کی اصلاحات ایجپٹ میں لانا چاہتے ہیں, تو یا میں اپنی ٹیم یہاں بھیجوں گا یا آپ اپنی ٹیم ہمیں یہاں بھیج دیں. تو دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم بات تو بہت کر سکتے ہیں کہ جی اصلاحات ہیں کہ نہیں ہیں. اف دیز آر گیٹنگ ریکگنیشن, اور اس میں ایسے کہ جہاں بھی کمی بیشی ہے اس پہ ضرور ہمیں ہماری آپ اصلاح کیجئے, اینڈ وی وڈ وانٹ ٹو ٹیک اٹ فارورڈ. But there is recognition coming through. Energy side pay, on the power side, I think we are on our way. On the petroleum side, we still have work cut out. SOEs mein jo reforms hui hain aur privatization, that's one agenda where we did not do well. Privatization side pe jo hamara khayal tha ki hum pichle saal kuch assets ko will be able to privatize, we could not. I thought ke Mohammad Ali sahab aaj honge, lekin I think unki koi flight ka issue hua. But he went into a lot of detail in the presser on Monday in terms of where we are with respect to the 24 SOEs which are now at the Privatization Commission. So your first asset here which has been privatized, which is a small bank, but it's been acquired by one of the largest conglomerates in UAE, and they have very big plans about what they want to do with the footprint and, more importantly, the digital agenda of that bank. So it's not about that $14.5 million جو آ رہے ہیں, اس کے بعد جو $multi-million کی investment ہے, that is more important, the way we have seen with Mashreq Digital and the investment that's been made there. PIA کی privatization, we are very hopeful کہ inshallah before the year is out, we will see that through the finishing line. 3 ڈسکوز ہیں جس کی انہوں نے بات کی, جہاں Alvarez & Marsal is the sell side advisor, and how we are sort of taking that forward. ہم نے وہاں بات کی رائٹ سائزنگ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. میں یہاں اس فورم پہ شاید پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ I have a lot of time and respect for Dr. Ishrat, and in one of the previous administrations I think he did a fantastic job in terms of analyzing کہ یہ جو ویریس منسٹریز اینڈ اٹیچ ڈپارٹمنٹس کیا کرنا ہے. تو اگر آپ نے وہ پریسر دیکھا ہے تو وی ہیو آلریڈی ایکشنڈ 39 ministries ہیں, more than 400 attached departments, and about 70% of the work is done in terms of merging the ministries, in terms of some of the departments which are being closed. کسی کو پسند ہے, کسی کو نہیں پسند ہے, but the point is کہ Utility Services Corporation is closed, PASCO is in the process of being closed, and it's not a question of a few people here or there.
اور وہ ہم ان کو پورے پیکیجز دے رہے ہیں جس طرح ایک مناسب طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر میں سپریشن کی جاتی ہے. اٹس ایکچولی دا سبسڈی اینڈ دا کرپشن ایسوسیٹڈ ود دیٹ سبسڈی وچ از دا ریئل کاسٹ ٹو دا ایکسچیکر. اینڈ دیٹس وائی واٹ وی آر ڈوئنگ اینڈ وی ول انشاءاللہ کنٹینیو ٹو ڈو دیٹ سو دیٹ ہم اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے اس کے حوالے کرتے جائیں. پینشن ریفارمز کی بات ہوتی ہے تو آفٹر لانگ ٹائم وی آر ناؤ آن ٹو اے کنٹریبیوٹری اسکیم. تقریباً 8,000 ہمارے جو نئے گورنمنٹ کے ہمارے کولیگز نے جوائن کیا ہے. ناؤ دے آر آن ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن. تو جو اسٹاک ہے وی اسٹل ہیو این ایشو بٹ ایٹ لیسٹ وی ہیو اسٹاپ دا بلیڈنگ ان ٹرمز آف ہاؤ وی ٹیک تھنگس فارورڈ. اینڈ آن دا ڈیٹ سروسنگ سائڈ دیکھیں یہ سنگل لارجسٹ ایکسپینس آئٹم ہے فار دا گورنمنٹ آف پاکستان. تو پالیسی ریٹ نیچے آ رہا ہے, اس سے ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ کم ہو رہی ہے. لیکن آئی ایم ویری کلیئر ود آر ڈیٹ مینجمنٹ آفس, اور یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے, میں نے پشاور میں بھی کی تھی. واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از ٹو کریٹ این الفا. اگر پالیسی ریٹ نیچے آ جائے اور اتنا ہی ڈیٹ سروسنگ نیچے ہو جائے تو پھر نہ میری کی ضرورت ہے نہ ڈیٹ مینجمنٹ آفس کی ضرورت ہے. وہ تو آٹومیٹک اس کا ایک سسٹم ہے ان ٹرمز آف دا واٹر فال. سو واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از ٹو ڈو لائبلٹی مینجمنٹ ٹریڈس ان ٹرمز آف دا ڈومیسٹک ڈیٹ, تاکہ جو بھی ہم بچا سکیں every million and every billion counts. Whatever we bring it into our contingency funds or move it to other social sectors. تو اس میں اب اسفر صاحب جو آپ کی ٹاپک ہے آج کی اس کانفرنس کا, میں اس پہ آؤں گا. تو فرسٹ آف آل ایز فار دا اسٹرکچرل ریفارمز آر کنسرن وی ایبسلیوٹلی نیڈ ٹو اسٹے دا کورس. یہ بڑا کنسسٹنٹ میسیجز ہے. Internally, bilateral partners, multilateral partners, we need to stay the course. لیکن جہاں ہمیں کورس کریکشن کی ضرورت ہے, اور وہ کورس کریکشن کی ضرورت ابھی ڈاکٹر مصدق صاحب نے بات کی ہے اور میں اس پہ ضرور بات کروں گا. There are two areas which I continue to call existential threats for Pakistan: population and climate change. اور اس میں دونوں چیزوں پہ دا ریئل سینس آف ارجنسی, پاپولیشن کی میں ہر جگہ بات کرتا ہوں, از ناٹ اونلی دا 2.5% نمبر وچ از اے ہیڈ لائن نمبر. ہم جتنی بھی گروتھ کر لیں, اگر 2.5% ہی ہماری گروتھ رہی پاپولیشن کی, in real terms we are not going to get there where we want to get to 2047 inshallah when we get to be 100 years. اور اس کا جو ڈیریویٹیوز ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. چائلڈ سٹنٹنگ, learning poverty, which is really girls out of school. Those are the real issues which we need to fix and fix now. We are absolutely very clear, I am very clear کہ جو population والا ہے یہ in one form, shape or the other, we need to address this issue now. And the second thing is جو ڈاکٹر صاحب خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں, climate change. اور اس میں ضرور یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے پاس فائنینسنگ ہے اور یہ ہمارے ساتھ کتنا برا سلوک ہو رہا ہے کہ ہم ایمیشنز نہیں کرتے, اڈیپٹیشن کی ہمیں چاہیے. لیکن میری ہمیشہ ایک گزارش رہی ہے سب کے ساتھ کہ جو ہے اس کو تو استعمال کریں. اگر کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک ورلڈ بینک کا ہمیں $2 بلین کا ایک پیکیج ملا ہے, 1/3 of which is available on climate change, well then let's use it up. اور ڈاکٹر صاحب is working on a 100-day plan with the Prime Minister to bring that sense of urgency as to how we take this forward. So I think from our perspective, in terms of structural reforms, we very much want to stay the course. And in these two areas, we absolutely need course correction, bring a sense of urgency, and we look forward to getting your feedback, your views, your ideas as you deliberate on a number of these topics over the next couple of days. Once again, I'm very grateful for the kind invitation by the organizers. It's always a pleasure to be here. Thank you, Ji.